حمایت اسلام آخری فرض جو خدا کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے حمایت اسلام یعنی ڈیفنس آف اسلام ہے۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے مگر اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو آپ ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ سے دوستی کرتا ہے مگر ہر آزمائش کے وقت یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے فائدے اور نقصان کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جس کام میں آپ کا نقصان ہوتا ہو اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بے تکلف کر گزرتا ہو، جس کام میں آپ کا فائدہ ہوتا ہو اس میں آپ کا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہو کہ اس میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پر کوئی مصیبت آئے تو وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، کہیں آپ کی برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہو، یا کم از کم آپ کی برائی کو خاموشی سے سنتا ہو۔ آپ کے دشمن آپ کے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے، یا کم از کم ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کرے۔ تو بتائیے، کیا آپ ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہے کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے، اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو، وقت پر اس کے کام آئے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو۔ جب یہ بات اس میں نہ ہو تو وہ منافق ہے، اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی مثال پر قیاس کر لیجئے کہ جب آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم میں اسلامی حمیت یعنی خودداری ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کام کریں اس میں اسلام کا مفاد یعنی اس کا فائدہ اور مسلمانوں کی بھلائی پیش نظر رہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ لینا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور ہر اس کام سے دور رہنا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنے دین اور دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا اور اس کی توہین و تذلیل کو خود اپنی توہین سمجھ کر برداشت نہ کرنا آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ خوبیاں ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جن میں یہ خوبیاں نہیں ہوں گی ان کا شمار منافقوں میں ہوگا، اس لیے کہ ان کا عمل خود ہی ان کے مسلمان ہونے کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ اسی حمایت اسلام یعنی ڈیفنس آف اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت لگا دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے روپے سے، زبان سے، قلم سے اور ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے، مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر محض خدا کے لیے اسلام دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر نافذ تو ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کر دینے کی ذمہ داری ساقط یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزوں کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں
تو ان کے قریب جو ملک واقع ہو وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان و مال سے ان کی مدد کریں، اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقات، کیا حیثیت۔ اور کوئی شخص ایسا بدبخت ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے تو ایسا شخص یقیناً منافق ہے، اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب بیکار ہے۔